سیاست کا سارا مزہ دشمنی میں ہے. یہ چیز تاریخ سے دیکھنے میں ملتی ہے. آج ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے، کہاں پہ ٹھیک ہے کہاں پہ غلط ہے. آج کل لاہور کا ایک علاقہ اردو پوائنٹ کے اوپر آپ کو اس کی ویڈیو بھی مل جائے گی، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایک ایسا علاقہ ہے، محلہ ہے، جہاں پہ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنے علاقے کی روڈ بنوائی ہے، سیویج کا نظام ٹھیک کیا، جو تاریں تھیں لٹک رہی ہوتی تھیں اس کو انہوں نے ٹھیک کیا. پہلے اس کو گندی گلی کے نام سے جانا جاتا تھا اس علاقے کو، اور اب اس کو ایک سوسائٹی کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک اچھی سوسائٹی کے نام سے، جہاں پہ لوگ اپنا تحفظ خود کرتے ہیں. اور وہاں پہ انہوں نے گیٹ لگا دیے. کسی سیاستدان کو اس علاقے میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے کام نہیں جب ہمارا کروایا تو ہم کیوں انہیں ووٹ دیں. کیوں جب بھی انہیں ووٹ چاہیے ہوتا ہے مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ ہمیں کبھی نہیں دیتے. بارش آتی ہے، تاروں سے لگ کے کتنی جانیں ہیں جو اس دنیا سے چلی جاتی ہیں، کتنے جانور ہیں جن کو نقصان پہنچتا ہے، مالیت کو نقصان پہنچتا ہے، اور گندگی کے ڈھیر لگے رہتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کرتا ان کے لیے. تو انہوں نے اپنا علاقہ خود بنایا، اور یہ بہت اچھی چیز ہے. اگر ہم سب ایسا کرنا شروع ہو جائیں گے تو یہ جو طاقت ہے، جو حکومت ہے، جو کچھ نہیں کرتی ہے، مجبور ہو جائیں گے کرنے پہ. ہم نے دیکھ لیا رو رو کے، ہم نے دیکھ لیا کہ ہم بار بار فریادیں کرتے ہیں کہ یہ چیز مہنگی ہو رہی ہے، یہ ہمارا کام ہے، سڑکیں نہیں بنی ہوئی ہیں، بجلی کا مسئلہ ہے، سیوریج کا مسئلہ ہے، بارش آتی ہے پانی کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی کچھ نہیں کرتا. تو اب ہم اگر یہ سب کرنا شروع کر دیں کہ جب آپ کو اس حکومت کی ضرورت ختم ہو جائے گی، اور حکومت کس چیز کے اوپر راج کرتی ہے؟ ڈر کے اوپر راج کرتی ہے، خوف کے اوپر راج کرتی ہے. جب عوام کو لگتا ہے کہ ہمارے کام صرف حکومت ہی ان مسائل کا حل نکال سکتی ہے، تو جو آ کے جھوٹے دعوے کر کے چلا جاتا ہے، اس میں سے جو جس کو بہتر لگتا ہے وہ اس کے ان جھوٹے دعووں کے اوپر یقین کر لیتا ہے، انہیں ووٹ دیتے ہیں، اپنے سر پہ مسلط کر لیتے ہیں، اپنے اوپر حکمرانی کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ سال ہر سال برسوں سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے. تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس حکومت اور سیاست کا مقصد کیا، یہ کیسے ورک کرتی ہیں. تاریخ کے اندر ایک شخص آتا ہے ہٹلر، جس کا سیاسی تاریخ کے اندر بہت بڑا نام ہے، کیونکہ اگر سیاست کے اندر دیکھا جائے تو اس کی سوانح عمری سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک خالص سیاستدان تھا. تو اس کی زندگی کو اگر ہم سٹڈی کریں گے تو بہت سے یہ جو سیاست کے اندر راز ہیں وہ کھلتے نظر آتے ہیں. ہٹلر کیا کہتا تھا؟ ہٹلر نے کہا کہ جی اگر کسی بھی عوام کے اوپر، قوم کے اوپر آپ راج کرنا چاہتے ہو تو ان کے اندر خوف پیدا کر دو، جنگ جاری رکھو. جنگ ہوتی ہے تو بھی، نہیں ہوتی تو جنگ کا خوف طاری کر دو لوگوں کے اوپر کہ جنگ ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے. تو ایسے میں کیا ہوگا؟ لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے حکومت کے اوپر ریلائی کریں گے. لوگ کہیں گے کہ جو بھی چیز چاہیے، جیسا بھی ہوتا ہے، بس یہ ہمیں اس چیز سے نکالیں، ہمیں بچا لیں، باقی چیزیں ساری دیکھ لیں. تو حکومت کا کاروبار چلتا رہے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ حکومت کا کاروبار چلتا ہے اس خوف کے اوپر، ڈر کے اوپر. لوگوں کے اندر مختلف ڈر پیدا کر دو اور وہ آپ کے ساتھ رہیں گے، حکومت چلتی رہے گی، حکومت کا ہاتھ بٹائے گی عوام آگے بڑھ کے. اور اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ جنگ ہیروز پیدا کرتی ہے. کوئی بھی آپ کو اپنا ایسا ہیرو نہیں ملے گا جو جنگ کے بغیر ملا. اور اس زمانے میں اگر ہم دیکھتے بھی ہیں تو ایسا ہی تھا. جتنے بڑے بڑے ہیروز آئے وہ زیادہ تر جنگ کی ہی پیداوار تھے، جنگ کے ہی زمانے میں وہ ہمارے سامنے آئے تھے. تو ہٹلر کیوں کہتا ہے کہ جنگ کا ہی پروپیگنڈا کرنا چاہیے؟ اس نے اس کی وجہ بھی بتائی. اس نے کہا کہ اگر ہم جنگ ختم ہو جاتی ہے، امن آ جاتا ہے، سارے لوگ پرسکون رہنے لگ جاتے ہیں، تو حکومت غیر اہم ہو جاتی ہے. لوگوں کو حکومت کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، لوگ آپ کے اوپر ریلائی کرنا بند کر دیتے ہیں. تو جب ضرورت ہی ختم ہو جائے گی حکومت کی، تو عوام کو ان کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ کو ٹیکس کیوں دیں گے؟ وہ اپنے کام آپ سے کیوں کروائیں گے؟ وہ آپ کو ووٹ کیوں دیں گے؟ وہ کیوں آپ کی باتیں سنیں گے؟ وہ کیوں آپ کو طاقتور بنائیں گے؟ حکومت کی ساری طاقت عوام کے سر کے اوپر چلتی ہے. جب آپ ہی وہ سیٹ کسی ایسے شخص کو نہیں دیں گے جو کہ اس کا حقدار نہیں ہے، اگر میریٹوکریسی کا سسٹم آ جائے گا، نظام آ جائے گا، امن آ جائے گا، تو آپ کو ان کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو اس لیے وہ کہتا تھا کہ اگر حقیقی خطرہ موجود نہیں بھی ہے
ہے, ڈر نہیں بھی ہے تو جھوٹے خطرے اور ڈر پیدا کر دو. ہر وقت عوام کو کسی نہ کسی بات میں گھمائی رکھو. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہیں نہ کہیں آج بھی سیاست کے اندر یہ والی چیزیں ہو رہی ہیں. خود ہمارے جو اپوزیشن کے ہیں, جو ہمارے سیاسی حکمران ہیں, ان میں سے کئی کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی ہمارا اپوزیشن کا کام ہے حکومت کے بارے میں باتیں کرتے رہنا, حکومت کی مخالف بات کرنا. اگر وہ صحیح بھی کام کر رہے ہیں تو اس کے اندر خامی نکال کے کوئی بات کر دینا کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں کرے, کیونکہ ان کا کام ہے. اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو اگلی دفعہ وہ کیوں آئیں گے؟ اگر وہ آپ کو کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ نہیں جی یہ والا حکومت نے کام بہت اچھا کیا ہے, تو آپ اگلی دفعہ ان کو ووٹ کیوں دیں گے جب یہ حکومت اچھا کام کری؟ تو ان کا کام ہے تنقید کرتے رہنا, ان کا کام ہے ایک خطرہ پیدا کیے رکھنا عوام کے دل کے اندر کہ یہ خطرہ ہے. اور یہ حکومت میں رہنے والے لوگ بھی کرتے ہیں اور حکومت کے باہر لوگ بھی کرتے ہیں, اور یہ سیاست ایسے ہی چل رہی ہے. اپنے نیبرنگ کنٹری کے اندر دیکھ لیں, کہیں بھی دیکھ لیں, تو ان کی حکومت نے بھی سیاست کے اندر کیا کیا ہوا ہے؟ عوام کے دل میں خطرے پیدا کیے ہوئے ہیں. آپ کو فلانے سے خطرہ ہے, آپ کو فلاں سے خطرہ ہے, فلاں نے آپ کے بارے میں یہ بات کر دی, یہ کہہ دیا, ان کے کبوتر آ گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. صرف عوام کو انگیج کرنے کے لیے, ان کے اعتماد لینے کے لیے اور ان کے اوپر راج کرنے کے لیے. ہمیں تھوڑا سا چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا چیز ہے جو ہمیں دکھائی جا رہی ہے وہ ویسی ہی ہے, اور کیا چیز ہے جو اس کے اندر ڈھکے چھپے معنی ہے. سیاست کا کام ہے, سیاست ایسے ہی کام کر رہی ہے اور برسوں سے کر رہی ہے. عوام کے اندر ڈر خوف پیدا کر دیتے ہیں کہ اگر آپ ان کے خلاف اٹھیں گے تو یہ بدتمیزی ہو جائے گی, آپ کو گناہ ملے گا, آپ سزا کے مستحق بن جائیں گے. تو ڈیفرنٹ پروپیگنڈاز کر کے عوام کے اندر اپنی مقبولیت پڑھائی جاتی ہے, عوام کے اندر اپنی اہمیت کو قائم رکھا جاتا ہے. بار بار یہی چیزیں, کبھی کوئی بات ہو جاتی ہے, کبھی کوئی اس کے بارے میں کوئی بات کہہ دیتا ہے, اور یہی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن اگر ہم ان ڈر سے خوف سے باہر نکل آئیں گے, ہم ریلائی کرتے ہیں حکومت کے اوپر کہ وہی ہمارے لیے کام کر سکتے ہیں. اگر وہ کام حکومت نہیں کرے گی ہماری گلیاں نہیں بن سکتی, حکومت کام نہیں کرے گی ہمارے بچے اسکولوں میں نہیں جا سکتے, حکومت کام نہیں کرے گی تو ہم اپنا بجلی کا نظام بہتر نہیں کر سکیں گے. تو ایسا نہیں ہے. حکومت کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ حکومت یہ کام کس کی مدد سے کر رہی ہے؟ عوام کی مدد سے کر رہی ہے. عوام کے بغیر حکومت کا کوئی وجود نہیں ہے. تو جب ہم اپنی اہمیت کو سمجھ لیں گے اور اس چیز کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں گے, خود مختار ہو جائیں گے, جب ہمارے لیے حکومت کی موجودگی, حکومت کا ہونا کم ہوتا جائے گا. حکومت کا کام اگر فنکشنل جیسے دوسرے ادارے کام کر رہے ہیں, اگر حکومت کا کام بھی فنکشنل لیول کے اوپر آ جائے گا تو یہ طاقت کا, یہ ظلم کا, حکومت کے اوپر ریلائی کرنے کا, وہ کام کر رہے نہیں کر رہے, ساری باتیں ختم ہو جائیں گی. اگر جیسے ایک ڈاکخانہ فنکشنل ہے, کام کر رہا ہے, اس کا کام ہے, کیا آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکخانے کے اندر کون اعلیٰ عہدے کے اوپر فائز ہے, کون مینیجر ہے ڈاکخانے کا؟ کسی کو نہیں پتا, لیکن وہ پوسٹ موجود ہے, وہ سیٹ موجود ہے, وہ اپنا کام کر رہی ہے. تو جب ہم یہ سیاست کا ادارہ بھی فنکشنل لیول کے اوپر کسی بھی ملک کے اندر, دنیا کے اندر لے آئیں گے, عالمی سطح کے اوپر بھی, جب یہ صرف اس کا کام فنکشنل لیول کے اوپر ہو جائے گا کسی بھی ملک کے اندر, تو یہ سارے جو مسئلے مسائل ہیں نا, یہ بہت حد تک کم ہو جائیں گے. کائنڈلی ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ کر سکیں.